بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ آسمان پر نظر ضرور رکھو، پر یہ کبھی نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ جل شانہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے، کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ جسم کی خامیوں کو 1 میٹر کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن سوچ کی خامیاں پہلی بحث سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت غم و تکالیف کی شدت کا وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑھنا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی دوسروں کے لیے نصیحت ہوتا ہے۔ حسد نہ کریں، پروردگار اگر اس کو دے رہا ہے تو اس کے نصیبوں کا دے رہا ہے، تمہارا نصیب چھین کر نہیں دے رہا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد سکھا نہیں پاتا۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد اچھے مال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو، تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے۔ جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود بھی سیدھے ہو جائیں تو دنیا جنت ہی بن جائے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود سے ہی سکون مل جائے گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ رب سے دعا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پڑھائی اور اعلیٰ ڈگری نے آپ کو بولنے کی تمیز نہیں سکھائی اور بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تو لازم ہے کہ آپ کی ڈگری کو آگ لگا دی جائے۔ انسان تو آنکھیں پھیر ہی لیتے ہیں، مشکل تو اس بات میں ہوتی ہے کہ مکافات عمل میں اپنی ہی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔
جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی انسان کسی کا سوچ کر اس لیے نہیں مسکراتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ آپ کے دل میں عزت کا مقام رکھتے ہیں اور آپ کے مسکرانے کی وجہ بنتے ہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی، کچھ جھوٹی، کچھ پوری، کچھ ادھوری سی۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے پاس ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر سکے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین رشتہ عزت کا رشتہ ہے۔ دوستی اور محبت کے رشتے کچی ڈوریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن عزت کے بدلے عزت اور احساس کے بدلے احساس رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کے دل میں رہیں، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط وہی ایک ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ چاند ہو یا سورج ہو، سب چمکتے اپنے وقت پر ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کسی پہ اعتماد کرو، لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ دعا اور دل 2 خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کے پرانے دوست ہوتے ہیں۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک بنا آرام کیے دھڑکتا ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ سنو ابن آدم، ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ جب کل اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو تمہیں شرم نہ آئے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔